إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 9ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہو چکا ہے اور آج بھی انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیات بینات تلاوت کی جائیں گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور ان آیات میں سے منتخب آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ قاری نعمان نعیمی سے ملتمس ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کیا، سو آپ کے رب کی مقررہ مدت مکمل 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور مفسدوں کے طریقے پر کاربند نہ ہونا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میری تجلی کے باوجود اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا، تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ فرمایا، اے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے فضیلت دی، بس میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی، سو ان تختیوں کو قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں۔ ان قریب میں تم کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں ان قریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی، ان کے سب نیک عمل ضائع ہو گئے، ان کو انہی کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا لیا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ان کی خود فریبی کا طلسم جاتا رہا اور انہوں نے جان لیا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہم کو نہ بخشے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب
موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے غضبناک ہو کر تعسف سے کہا تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیسے برے کام کیے؟ کیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی؟ اور انہوں نے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ موسیٰ نے دعا کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا وہ عنقریب اپنے رب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلت میں گرفتار ہوں گے۔ ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر بد اعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر لیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب ان کو زلزلے یا رعد نے گرفت میں لے لیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے ان نادانوں کے کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری صرف آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جس کو چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس کو چاہے تو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ فرمایا میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تو ان قریب میں اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو گناہوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے رسول مکرم، آپ کہیے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمینیں ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی امی لقب ہیں، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم سب ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے، وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن
اور ہم نے ان بنو اسرائیل کو 12 قبیلوں میں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا۔ جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حطہ معاف کرنا کہتے جاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب نیکوکاروں کو مزید اجر عطا کریں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اور ان میں سے ظلم کرنے والوں نے اس بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیات بینات تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے منتخب آیات کی تفسیر فرمائیں گے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ جی مفتی صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم۔ یہ یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پار لگا دیا بنی اسرائیل کو، اور ایک ایسی بستی کی طرف وہ گزرے جہاں پر لوگ جو ہے وہ بتوں کو پوج رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا فرعون سے، پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ دعوت کو رد کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب نشانی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پیش کی، تو ان نشانیوں کو بھی اس نے جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس روک دیا، اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے مصر کے بڑے بڑے ماہرین جادوگر کو جمع کیا، اور وہ جادوگر تقریباً جو ہے وہ 300 سے زائد جو ہے وہ لکڑیاں اور رسیاں لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ، تو حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جب پھینکی تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے عصے کو زمین پر پھینکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ آپ اپنے عصے کو زمین پر پھینکیں۔ جب حضرت موسیٰ نے زمین پر پھینکا تو وہ جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا اور ان ساری رسیوں کو نگل گیا۔ اب جو جادوگر تھے انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو ہمارے جادو کو کھا گیا، ختم کر گیا، ہمارے جادو اور ہمارے معاملات کو بے بس کر گیا۔ جادوگروں نے چونکہ وہ اس فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے وہ کوئی غیبی طاقت کو پیش کیا ہے، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ ہم نے تو صرف نظروں کا دھوکہ دیا تھا، لیکن جو کچھ موسیٰ نے کیا وہ تو بالکل حقیقت تھا۔ تو جادوگروں کی جو اندر کے معاملات تھے وہ تبدیل ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہ وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو ہی ایمان لائے تو فرعون جو وہ بھڑکا اور کہنے لگا کہ میرے حکم کے بغیر لے آئے،
اور پھر جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا کہ تم حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو تو اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے چونکہ اللہ کی نشانیاں دیکھ لی تھی تو انہوں نے اللہ سے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، یعنی جب مصیبت آئے تو اس کا مقابلہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو فقط صبر کر سکتی ہے۔ انہوں نے اللہ سے صبر مانگا اور کہا کہ جتنی بھی آزمائش اور ستم ڈھائے فرعون ہم پر، پروردگار تو ہمیں اتنا برداشت عطا کر دے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور مسلمان اسلام کی حالت میں ہی ہمیں موت عطا کرنا۔ یہ ان جادوگروں نے دعا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون لشکر لے کر بھاگا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے آگے بڑھ گئے تھے، دریا نے راستہ دے دیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کر لے کر جب گئے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو دریا کے دوسرے، اور ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اتنے سارے بتوں کو پوجتے تھے۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، سارے پختہ مومن تو تھے نہیں، تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، ان میں سے ایک خدا ہمارے لیے بھی منتخب کر دیجئے، اتنے سارے خدا موجود ہیں یہاں پر۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا قال انکم قوم تجہلون، کہ تم بڑے جاہل ہو۔ وہ نئے نئے ایمان لائے تھے، انہیں سمجھ نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جاہل کہتے ہوئے فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے الہ منتخب کر دوں؟ وہ اللہ کے جس نے تمہیں پورے عالمین پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی، انعامات دیے، اکرامات دیے، پے در پہ عذاب آئے ان سے نجات دی۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ملتا ہے اسی مقام پر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جو ہے وہ نجات دی تھی فرعون اور آل فرعون سے، جب وہ تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے۔ تمہیں یاد نہیں ہے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہاری بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو باقی رکھتے تھے، زندہ رکھتے تھے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات دی، تم چاہتے ہو کہ اس کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو تمہارا الہ بنا دوں؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ اس عذاب سے تمہیں نجات دی اللہ رب العزت نے کہ جس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، تم سنگین آزمائشوں میں تھے اور اس خدا نے تمہاری مدد کی، تم چاہتے ہو کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے انہیں جب نصیحت کی، انہیں سمجھ آ گئی اور انہوں نے باطل کی عبادت سے توبہ کر لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی سسٹم دے دیں، کوئی ہدایت دے دیں، کوئی کتاب دے دیں جس پر ہم عمل کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی، حضرت موسیٰ کی عرض پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ اور 40 دن تک روزہ رکھو، تمہیں کچھ تختیاں دوں گا اور پھر وہ تم اپنی قوم کو دے دینا۔ وہ تمہارے لیے ایک سمجھو کہ ضابطہ حیات ہوگا، ضابطہ اخلاق ہوگا، ضابطہ قانون ہوگا، ایک پورا تمہارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف لائف ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جب تختیاں دینے کے لیے یعنی توریت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جس کا قرآن پاک میں اور بھی دیگر مقامات پر ذکر ہے، یہاں پر بھی تذکرہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ اچھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 40 دن کے روزے کا حکم دیا۔ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ملتا ہے، کوئی کتاب ملتی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ لازم ہوتا ہے۔ ہم بھی ہر سال روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ قرآن نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور پھر وہ تختیہ لینے کے لیے گئے۔ جب تختیہ لینے کے لیے گئے تو ان کی خواہش ہوئی وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، وعدے کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ارینی انظر الیک، پروردگار اپنا آپ دکھا میں تاکہ تجھے دیکھوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، البتہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر اپنی تجلی
ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس تجلی کے سبب بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، پھر جب ہوش میں آئے، قال سبحانکا، عرض کرنے لگے مولا تیرے لیے پاکی ہے، تبت الیکا، اب میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے، وانا اول المؤمنین، اور میں اپنی قوم میں سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس خواہش سے رجوع کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقاضا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اپنا آپ دکھا، اور ادھر نبی کریم علیہ السلام ہے کہ جن کو خود اللہ رب العزت معراج پر بلاتا ہے اور اپنے جلوے دکھاتا ہے، اپنی ہم کلامی سے مشرف فرماتا ہے، اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ تو اسی بات کو اقبال نے کہا کہ عبد دیگر عبدہ دیگر ما سراپا انتظار او منتظر، یعنی عبد اور ہوتا ہے، عبد خاص اور ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں میں بھی اللہ رب العزت نے کسی کو کلیم بنایا، کسی کو وسیع بنایا، کسی کو صفی بنایا، اور حبیب فقط ایک کو بنایا، وہ مصطفیٰ کو بنایا۔ اس لیے مصطفیٰ کو اپنا خاص قرب بھی عطا کیا اور جلوہ بھی عطا کیا۔ تو یہ ذکر ہے، اور یہ وہ خواہش ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں۔ محبت جتنی شدید ہو جاتی ہے، دیدار کا تقاضا اتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تقاضا ہمیں بھی ہے کہ ہم رب پر ایمان رکھتے ہیں تو رب کو، اپنے اس رب کو جس سے ہمیں پیار ہے، ہم اسے دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کی تسلی اور تشفی کے لیے کیا فرمایا؟ تم تو مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو جب موسیٰ نہ دیکھ سکا، البتہ آؤ، وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میرے گھر کی زیارت کر لو، کعبے کا دیدار کر لو۔ جب کعبے کا دیدار اور میرے گھر کا تم نظارہ کرو گے تو وہ جو تسکین ہے میرے دیدار کی، اور وہ جو میری زیارت کی تو تمہارے اندر جو تمنا ہے، اس تمنا کی تسکین اچھی طرح ہو جائے گی میرے گھر کو دیکھ کے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اس فطری داعیے کی تسکین کے لیے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری ایک جبین نیاز میں، اللہ رب العزت نے حج کے ذریعے ہماری اس فطری تسکین، فطری تقاضے کی تسکین فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت عطا فرمائے اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی، اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے ایمان میں تقویت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آج کی گئی تلاوت کی منتخب آیات کی تفسیر فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ ناظرین محترم، سورہ اعراف جاری ہے، 9ویں پارے کی تلاوت انشاءاللہ یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور آنے والے دنوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ-TV کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔